مسیح یسوع کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں اب سب کی خدمت میں صبح کا سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام بشپ عمران شہزاد ہے اور میرا تعلق پاکستان مسیحی روحانی کلیسیا بھگت گروپ سے ہے، اور میں زندگی کا دریا مارننگ میٹنگ میں آج کا زندگی بخش پاک کلام آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ زندگی بخش پاک کلام میں سے آج ہم دوسری سلاطین اس کے چوتھے باب پر غور کریں گے۔ اس کتاب میں یوں لکھا ہے، ایک بیوہ عورت کی کہانی ہے۔ وہ عورت بہت مجبور تھی، بہت پریشان تھی۔ آج ہم کسی کی ہیلپ کرنا گوارا نہیں کرتے، کسی کو مصیبت سے نکالنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ بجائے ہم اس کی ہیلپ کریں، ہم اس کو طعنہ زنی کرتے ہیں، ہم اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو واقعہ ہے اس کے برعکس ہے۔ مرد خدا علیشہ کے پاس وہ بیوہ عورت آئی، اس نے دہائی دی، اس نے فریاد کی کہ اے مرد خدا، تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے۔ اس کا جو خاوند تھا، اس کا جو شوہر تھا، وہ خدا پرست تھا، اور وہ مرد خدا علیشہ کے خدمت گزاری میں تھا، اس کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شخص جو تھا اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، وہ شخص مر گیا۔ جب وہ شخص مر گیا تو اس کی بیوہ عورت کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت اس کے بچے جو تھے وہ چھوٹے تھے۔ جب وہ بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے تو اس عورت نے اپنے ملنے والوں سے یا لوگوں سے ادھار مانگ مانگ کر قرض حاصل کیا کہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو اس قرض کو ہم اتار دیں گے۔ ایسا ہوا کہ ایک دن قرض خواہ جس سے وہ قرضہ لے لے کے اپنے بچوں کو پالتی رہی، وہ قرض خواہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے میرا سارا قرض جو ہے وہ واپس کر دے۔ مگر اس عورت نے فریاد کی کہ میرے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس قرض خواہ نے کہا کہ تیرے پاس تیرے 2 بیٹے ہیں، ان کو تو مجھے قرض کے عوض مجھے دے دے۔ جو قرض تو نے دینا ہے اس قرض کے بدلے میں تیرے بیٹوں کو لے جاتا ہوں۔ تو کوئی بھی ماں ہو یا باپ ہو، جو مرضی قرض ہو، جتنی مرضی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی اولاد کو قرضے میں دے لے۔ عورت نے پریشانی کے عالم میں وہ مرد خدا علیشہ کے پاس حاضر ہوئی تو اس نے کہا کہ اے مرد خدا، میری مدد کر۔ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتی رہی اس امید کے ساتھ کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو ہم جو قرض ہم نے لیا ہے ہم اس قرض کو ادا کر دیں گے۔ مگر یہاں معاملہ اس کے برعکس نکلا ہے، کہ اس کے الٹ ہو گیا ہے کہ اب قرض خواہ جو ہے، جس کا میں نے قرض دینا ہے، وہ میرے پاس آیا ہے اور میرے بچوں کو طلب کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو مجھے دے دے تاکہ تیرے بچوں کو میں لے جاؤں، انہیں اپنا غلام بناؤں، اور تیرا قرض جو ہے اس کے بدلے میں تیرے بچے لے جاتا ہوں۔ تو مرد خدا علیشہ نے کہا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں، تیرے گھر میں کیا ہے، کیا ایسی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس ایک پیالہ تیل کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اس نے کہا سلامتی سے اپنے گھر لوٹ جا اور اپنے ہمسایوں سے، اپنے محلے داروں سے، اپنے ملنے والوں سے برتن عرائت لے، ادھار ان سے برتن لے۔ برتن تھوڑے نہ ہوں، برتن بہت زیادہ ہوں، اور جب تو اندر داخل ہو جائے تو تیرے بیٹے
اندر سے اس کو کنڈی لگا لے دروازے کو، تاکہ تمہارے اس کام کو، اس برکت کو کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ جب اس عورت نے مرد خدا علیشا کے کہنے کے مطابق ویسا ہی کیا تو ایسا ہوا کہ وہ اوپر سے پیالہ جو ہے انڈیلتی جاتی، اور اس کے بچے جو ہیں وہ اس پیالے کے نیچے برتن رکھتے، اور برتن جب بھر جاتا تو وہ کہتی کہ اب ایک اور برتن لاؤ، ایک اور لاؤ۔ ایسے کرتے کرتے جتنے برتن انہوں نے لوگوں سے اکٹھا کیے تھے، محلے داروں سے اکٹھا کیے تھے، تو وہ برتن تمام بھر گئے۔ اور اس عورت نے کہا کہ بیٹا میرے پاس ایک اور برتن لاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ماں اب تو برتن نہیں رہا، جتنے برتن ہمارے پاس تھے وہ سب کے سب بھر چکے ہیں۔ تو تیل جو کہ آسمان سے آ رہا تھا وہ موقوف ہو گیا۔ تیل آسمان سے خدا کی طرف سے آ رہا تھا، اور مرد خدا علیشا نے جیسا اس کو کہا تھا، اس عورت نے اس حکم کی پاسداری کی، اس نے ویسا ہی کیا۔ اور جب تمام برتن اس تیل سے بھر گئے تو وہ عورت پھر سے مرد خدا علیشا کے پاس حاضر ہوئی، اور اس نے کہا کہ جیسا تو نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے، اب بتا میں کیا کروں۔ مرد خدا علیشا نے کہا کہ تو اس تیل کو بازار لے جا اور اس کو بیچ دے، اس کو بیچ کے جتنی بھی رقم اس سے حاصل ہوتی ہے اس رقم سے اپنا جو قرض ہے وہ اتار لے، تاکہ جو قرض خواہ تجھے تنگ کرتا ہے کہ تیرے دونوں بیٹوں کو اس قرضے کی عوض لے جائے، تو اس تیل کو بیچ کر تو وہ کھارا قرض اتار دے، اور اس کے علاوہ جو تیرے پاس رقم بچے اس سے تو اور تیرے فرزند جو ہیں وہ گزران کریں۔ کتنا خوبصورت خدا کی بلیسنگ ہے، خدا کی برکت ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، ایک عورت ہے وہ بھی بیوہ ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ ایلیا نبی کریت کے نالہ کے پاس بیٹھا ہے، اور کوے جو ہیں وہ اس کے لیے تازہ روٹی اور گوشت فراہم کرتے ہیں۔ اور کوہ ایسا جانور ہے، ایسا پرندہ ہے، وہ بچوں سے روٹی چھین کے لے جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی چھتوں پہ بیٹھیں تو ہمارے بچے ہیں کوئی چیز کھا رہے ہوں تو کوے جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے چھین کے لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوے جو ہیں وہ مرد خدا ایلیا کی خدمت کے لیے خدا نے ان کو چنا، ان کو مقرر کیا۔ اور جو نالے میں پانی ہے، جو کھڑا پانی ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں اس میں بدبو آنے لگ جاتی ہے، وہ گندا ہوتا ہے، اس میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں۔ تو جب وہ وہاں سے کوے اس کے لیے کھانا لے کے آتے، اس کے لیے تازہ روٹی اور گوشت لے کے آتے، تو اس نالے سے وہ پانی بھی پیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ وہاں سے کوچ کر گیا، کیونکہ اس نالے میں پانی ختم ہو گیا۔ اس سارپت کے علاقہ میں وہ گیا، وہاں پہ ایک بیوہ عورت جو لکڑیاں چن رہی تھی، اس کے پاس بھی گزر بسر کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، نہ روپیہ نہ پیسہ، اور اس کا شوہر بھی اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ تو ایلیا نے کہا کہ اے عورت مجھے ایک پیالہ ٹھنڈا پانی پلا۔ اس نے اس کو پانی پلایا۔ اس نے کہا تیرے گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو مجھے کھانا دے، کیونکہ میرا سفر بہت دور کا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس وقت اس ملک میں کال تھا،
اس عورت نے کہا کہ میرے تو پاس ایک روٹی کا آٹا ہے صرف، جسے میں نے اور میرے بیٹے نے کھا کے مر جانا ہے، ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں۔ اور مرد خدا تو جانتا ہے کہ پورے ملک میں کال ہے، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی ایک روٹی ہے۔ اس کے دل میں بھی اس بات کا خیال آیا کہ اگر ہم نے یہ جو روٹی کا آٹا ہے اس کو پکا کے مرد خدا کو دے دیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہم تو ویسے ہی مرتے ہیں۔ مگر مرد خدا نے کہا جیسا میں نے تمہیں کہا ہے تم ویسا ہی کرو۔ اور اس عورت نے، اس بیوہ عورت نے اس کا حکم مانا اور ایک روٹی اس کو پکا کے دی۔ جب اس نے روٹی کھائی اور اس نے اس کے لیے برکت چاہی، اس نے کہا کہ جتنی دیر اس ملک میں 3.5 سال کال رہے گا، تیرے گھر میں سے آٹا اور تیری کپی میں سے کبھی تیل ختم نہ ہوگا۔ تو ایسا کر، اپنے تمام رشتہ داروں کو، عزیزوں کو اپنے گھر میں بلا لے، اور جتنی دیر تک اس ملک میں کال رہے گا تیرے گھر میں یہ برکت ہمیشہ جاری ساری رہے گی۔ اور مرد خدا ایلیا کے کہنے کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ جب وہ عورت اپنے گھر پہنچی تو اس کا جو آٹے والا مٹکا تھا وہ اوپر تک بھرا رہا، اور جتنا وہ نکالتی، روز بروز نکالتی، اتنا ہی وہ بھرتا جاتا، کیونکہ اس کے لیے برکت خدا کے بندہ نے چاہی تھی۔ اور آج ہم خدا کے خادمین کے پاس جانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ خادم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ خدا کی خدمت میں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جیسا یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا ہے 15ویں باب میں کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو خدا کے جو خادمین ہیں ان کو خدا نے چنا ہے، نہ کہ کسی انسان نے چنا ہے۔ آج ہم اس بات پر متفق ہوں کہ جس طرح اس بیوہ عورت نے، ان دونوں عورتوں نے اپنی فریاد جو ہے مرد خدا ایلیا اور علیشا کے سامنے رکھی، ہمیں بھی اپنی فریادیں خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اپنی فریاد، اپنی منت جو ہے وہ خداوند خدا کے سامنے رکھیں گے تو ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا میں جو بھی دوست احباب ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جب ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو وہ دوست احباب ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ مگر میں آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی مدد کا وسیلہ جو ہے وہ ان دوستوں کو نہیں بنانا، ان عزیزوں کو نہیں بنانا، ان بہن بھائیوں کو نہیں بنانا جو دے کے واپسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہمیں اس ذات سے مانگنا ہے جو دے کے واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ خداوند مجھے اور آپ کو اسی پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، پھر اسمانی باپ تیرے شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس گھڑی اس لمحے کے لیے۔ پھر اسمانی باپ میں زندگی کا دریا مارننگ میٹنگ میں جتنے لوگ آج کے پروگرام کو دیکھیں، ان بیوہ عورتوں کی کہانیوں کو سنیں، اور جس طرح انہوں نے تابع داری کی اور خدا کے بندوں کا حکم مانا، اسی طرح ہر ایک فرد بشر جو اس دنیا میں ہے وہ تیری فرما برداری میں رہے، تیرے حکموں کو مانے، تیرے حکموں پر عمل کرے۔ پھر اسمانی باپ میں اپنے لیے، اپنے پوری فیملی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح جو بھائی ملک پاکستان سے باہر ہیں، پیارے بھائی فیبن خوشی جو کہ آسٹریلیا سے ہیں، ان کے لیے منت کرتا ہوں آسمان کے دریچے کھول کر ان کو برکتوں سے مالا مال کر، تاکہ وہ تیری حمد و ستائش دل و جان سے، روح سے کرتے رہیں۔ دل بھائی دل کالوں جو کہ انڈیا سے ہیں، ان کے لیے، ان کی پوری منسٹری کے لیے منت کرتا ہوں
आए खुदा उनके साथ होना। इस तरह पास्टर प्रकाश शफा मसीह टीवी के जो चेयरमैन हैं उनके लिए दुआ करता हूँ, उनकी खिदमत के लिए दुआ करता हूँ। पास्टर मकबूल जो कि यूएई में हैं, इसी तरह बिलखसूस अपने प्यारे भाई कामरान के लिए जो मस्कत में हैं, वहाँ पे कोरोना ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है, उसको बचाना, महफूज रखना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। भाई पतरस शहजाद हैं, उनके लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए मैं मिन्नत करता हूँ। आए खुदा आसमान के दरीचे खोल कर उनको बरकतों से माला माल कर। इसी तरह जो लोग फेसबुक पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे जो अपनी दरख्वास्तें जिन्होंने रखी हैं, तेरे जलाली आसमानी बाप उन दरख्वास्तों पर अमल करना ताकि उनके घर में तेरी बरकत आ सके, तेरी ब्लेसिंग आ सके। आए खुदाउन मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे कदूस और जलाली नाम का वास्ता दे के मांगता हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज़ हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन आमीन।